تمام کا تمام دستہ گھڑ سوار تھا، اس میں بنو سلیم کے آدمی بھی تھے، مدینہ کے بھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو مکہ سے تقریباً 50 میل دور ململیم کے مقام تک جانا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سوار دستے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان کی منزل 50 میل دور تھی۔ بمشکل 15 میل دور گئے ہوں گے کہ ایک مشہور جنگجو قبیلے بنو جزیمہ کے آدمیوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستے کا راستہ روک لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ بنو جزیمہ باقاعدہ لڑائی کے لیے نکل آئے۔ ہم لڑنے نہیں آئے، خالد رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، ہم دعوت دینے آئے ہیں کہ اسلام قبول کر لو، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بنو جزیمہ کی طرف سے جواب آیا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دھوکہ کھانے نہیں آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اگر تم مسلمان ہو چکے ہو تو تلواریں اور برچیاں پھینک دو، خبردار بنو جزیمہ۔ بنو جزیمہ کی طرف سے کسی نے للکار کر کہا، اسے میں جانتا ہوں، یہ مکہ کے الولید کا بیٹا خالد ہے، اس پر اعتبار نہ کرنا، ہتھیار ڈال دو گے تو یہ ہم سب کو قتل کرا دے گا، ہتھیار نہ ڈالنا۔ خدا کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ملا ہوتا کہ جنگ نہ کرنا تو میں دیکھتا کہ تم ہتھیار ڈالتے ہو کہ نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم دوست بن کر آئے ہیں، ہم تم پر اللہ کا دین زبردستی ٹھونسنے نہیں آئے، ہمیں دوست سمجھو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اہل قریش کی کیا خبر ہے؟ بنو جزیمہ کی طرف سے آواز آئی، مکہ چل کے دیکھو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بنو جزیمہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھے اور بنو جزیمہ کے سردار سے گلے ملے۔ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں کو مکہ ایک مرکز کی حیثیت سے مل گیا۔ یہ سورج کی مانند تھا جس کی کرنیں دور دور تک پھیلنے لگی، لیکن اسلام کی دشمن قوتیں یکجا ہو رہی تھیں۔ طائف ایک مقام ہے جو مکہ معظمہ سے چند میل دور ہے۔ جنوری 630 شوال 8 ہجری کی ایک رات وہاں جشن کا سماں تھا۔ فضا شراب کی بو سے بوجھل اور رات مخمور تھی۔ رقص کے لیے طائف کے ارد گرد کے علاقے کی چنی ہوئی ناچنے والیاں آئی ہوئی تھیں۔ ان کے رقص اور حسن نے مہمانوں کو مدہوش کر دیا تھا۔ مہمان مکہ کے شمال مشرقی علاقے کے مشہور جنگجو قبیلے حوازن کے سرکردہ افراد تھے۔ ان کے میزبان طائف اور گرد و نواح میں پھیلے ہوئے قبیلے ثقیف کے سردار تھے، جنہوں نے اپنی مہمانوں پر اپنی عمارت اور فیاضی اور کشادہ ظرفی کا رعب جمانے کے لیے اتنی شاہانہ ضیافت اور اتنے شاندار جشن کا اہتمام کیا تھا۔ دو لڑکیاں رقص کے کمال دکھا رہی تھیں کہ میزبان قبیلے کا سردار مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے تالی بجائی۔ ساز خاموش ہو گئے، ناچنے والیاں بت بن گئیں اور ان کی نظریں مالک بن عوف پر جم گئیں۔ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے رات کے گزرتے لمحوں کا قافلہ رک گیا۔ ہر کوئی مالک بن عوف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مالک بن عوف کی عمر 30 سال تھی۔ رقص اور مینوشی کی محفلوں میں وہ عیاش شہزادہ تھا، لیکن میدان جنگ میں وہ آگ کا بگولا تھا۔ وہ صرف تیغ زنی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں ہی مہارت نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ فن حرب و ضرب کا بھی ماہر تھا۔ انہی اوصاف کی بدولت وہ قبیلے کا سالار تھا۔ جنگ کے معاملے میں وہ انتہا پسند تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ٹھنڈے دل سے سوچنا اسے آتا ہی نہیں۔ اس کی جنگی چالیں اس کے دشمن کے لیے بڑی خطرناک ہوتی تھی۔ قبیلہ قریش میں جو حیثیت کبھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی، ویسا ہی دبدبہ مالک بن عوف کا اپنے قبیلے پر تھا۔ ہم نے بہت کھا لیا ہے۔ مالک بن عوف نے رقص رکوا کر میزبانوں اور مہمانوں سے خطاب کیا، ہم شراب کے مٹکے خالی کر چکے ہیں، ہم تھرکتی ہوئی جوانیوں سے لطف اندوز ہو چکے ہیں۔ کیا ہمارے مہمانوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس ضیافت اور جشن کی تقریب کیا ہے؟ میں نے تمہیں کوئی خوشی منانے کے لیے اکٹھا نہیں کیا۔ اے اہل حوازن، میں نے تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے تمہیں اپنے ہاں بلایا ہے۔ حوازن کی غیرت سوئی کب تھی مالک بن عوف؟ قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا، بتا ہماری غیرت کو کس نے للکارا ہے؟ مسلمانوں نے۔ مالک بن عوف نے کہا، محمد نے۔ کیا تم محمد کو نہیں جانتے؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے بھاگ کر یثرب چلا گیا تھا؟ جانتے ہیں؟ 2-3 آوازیں اٹھی، اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے، ہم اسے نبی نہیں مانتے۔ ایک اور آواز اٹھی، کوئی نبی ہوتا تو ہم میں سے ہوتا، جو اہل ثقیف ہے، حوازن کے قبیلے سے ہوتا۔ وہ نبی ہے یا نہیں؟ مالک بن عوف نے کہا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مکہ سے محمد بھاگا تھا، اس مکہ کا اب وہ حاکم ہے۔ مکہ میں اس کا حکم چلتا ہے اور اس کی جنگی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ قبیلہ قریش اس کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہے اور اس کے مذہب کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے۔ ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان جیسے جابر جنگجو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب قبول کر چکے ہیں۔ خالد بن ولید نے پہلے ہی نیا مذہب قبول کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے مکہ میں تمام بت توڑ ڈالے ہیں۔
اہل قریش کو اپنی غیرت اور اپنے مذہب کا پاس ہوتا تو وہ اپنی تلواریں اپنے پیٹوں میں گھونپ لیتے۔ کسی اور نے کہا، اب ستاروں سے دھرا یہ آسمان دیکھے گا کہ حوازن اور ثقیف کو اپنی غیرت کا کتنا پاس ہے۔ مالک بن عوف نے کہا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی محمد کو قتل کر دے؟ قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا، اگر تو یہی کہنا چاہتا ہے تو یہ کام میرے سپرد کر، اب انہیں قتل کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مالک بن عوف نے کہا، محمد کو قتل کر دو گے تو اور پیروکار اپنے دلوں میں انہیں زندہ بٹھا لیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ ایک آدمی کے قتل سے اس راستے سے نہیں ہٹیں گے جس پر انہیں ڈال دیا گیا۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے۔ حوازن کے ایک سردار نے کہا، وہ جس پر نگاہ ڈالتا ہے وہ اس کا مطیع ہو جاتا ہے۔ جہاں تلوار چلتی ہے وہاں کوئی جادو نہیں چل سکتا۔ حوازن قبیلے کے ایک اور سردار نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کے کہا، مالک آگے بول، تو کیا کہتا ہے؟ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے محمد کے اسلام کو نہ روکا تو یہ سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا ہم سب کو بہا لے جائے گا۔ مالک بن عوف نے کہا، نہ حوازن رہیں گے نہ ثقیف کا وجود ہوگا۔ قبیلہ قریش کو محکوم بنانے والوں کو ہم مکہ کے اندر ہی ختم کریں گے۔ کیا تم محکوم بن جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ مالک بن عوف نے سب کی طرف دیکھا اور بولا، اگر نہیں سمجھتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا۔ مالک بن عوف کے پیچھے مہمانوں میں ایک معمر سفید ریش بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ دوسروں کی نسبت صاف اور سفیدی مائل تھا۔ وہ ضعیف اتنا تھا کہ اس کا سر ہلتا تھا اور کمر میں ہلکا سا خم تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے قد جتنا لمبا عصا تھا۔ کندھوں سے ٹخنوں تک چوغا بتاتا تھا کہ وہ کوئی عالم یا مذہبی پیشوا ہے۔ مالک بن عوف کے اشارے پر وہ اٹھا اور مالک کے پاس آ گیا۔ تم پر اس کی رحمت ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، بوڑھے نے کہا، اور وہ دیوتا تمہارے بچوں کے محافظ ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ تم محکومی اور غلامی کا مطلب نہیں سمجھتے تو مجھ سے پوچھو۔ میری 4 جوان بچیاں مسلمانوں کی لونڈیاں ہیں اور میرے 2 جوان بیٹے مسلمانوں کے غلام ہیں۔ وہ تیغ زن اور شہ سوار تھے، لیکن اب انہیں تلوار ہاتھ میں لینے کی اور گھوڑے پر سوار ہونے کی اجازت نہیں۔ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ قریش نے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا تو مسلمانوں نے ارد گرد خندق کھود لی تھی۔ قریش اس خندق کو پھلانگ نہیں سکتے تھے۔ پھر اس قدر تند و تیز طوفان آیا کہ قریش جو پہلے ہی بددل ہو چکے تھے بکھر گئے اور مکہ کو واپس چلے گئے تھے۔ جب مسلمانوں کے سر سے خطرہ ٹل گیا تو انہوں نے ان یہودیوں پر حملہ بول دیا جو ان کے ساتھ مدینہ میں امن سے رہتے تھے۔ ان یہودیوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو آپس میں بانٹ کر انہیں لونڈیاں اور غلام بنا لیا۔ اے بزرگ، قبیلہ ثقیف کے ایک سرکردہ آدمی نے بلند آواز سے کہا، اگر تو یہودی ہے تو کیا ہم نے غلط سنا تھا کہ تیرے قبیلے نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا؟ تم نے جو سنا درست سنا تھا۔ بوڑھے نے کہا، ہمارا دھوکہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ہم مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر اتارنا چاہتے تھے لیکن قریش پیٹھ دکھا گئے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کمزور کرنا ہمارا فرض تھا لیکن مسلمانوں کی تلواروں نے ہمیں کمزور کر دیا۔ تو جو بنی اسرائیل سے ہے، کیا ہمیں اکسانے آیا ہے کہ ہم مسلمانوں سے تیرے قبیلے کے خون کا انتقام لیں؟ ثقیف کے قبیلے کے ایک سردار نے کہا۔ ایک اور ضعیف العمر شخص کھڑا ہوا۔ اس کا نام درید بن الصما تھا۔ اس کا نام تاریخ میں تو ملتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ قبیلہ حوازن سے تھا یا قبیلہ ثقیف سے۔ خاموش رہو، درید بن الصما نے گرج کر کہا، ہم بنی اسرائیل کے خون کا انتقام نہیں لیں گے۔ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ کیا تم ابھی تک سمجھتے نہیں کہ ہم نے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا خون اپنی تلواروں کو نہ پلایا اور ان کے زخمیوں کو گھوڑوں تلے نہ روندا تو وہ ہمیں بھی قتل کر کے تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں اور ہمارے بچوں کو اپنے غلام بنا لیں گے اس سے پہلے کہ ان کے گھوڑے طائف کی گلیوں میں ہنہنائیں؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہمارے گھوڑے ان کی لاشوں کو مکہ کی گلیوں میں کچلتے پھریں؟ مالک بن عوف نے جوش سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بنی اسرائیل کا یہ بزرگ ہماری پناہ میں آیا ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کا جو انجام بتایا ہے میں تمہیں اس انجام سے بچانا چاہتا ہوں۔ اٹھو اور لات کے نام پر حلف لو کہ ہم محمد اور اس کے تمام پیروکاروں کو جنہوں نے مکہ کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں ختم کر کے اپنی عورتوں کو اپنے منہ دکھائیں گے۔ اس زمانے میں جب اسلام کی کرنیں مکہ سے پھیل رہی تھیں، عرب میں بت پرستی عام تھی۔ وہ خدا کو بھی مانتے تھے لیکن خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ بتوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بتوں کو راضی کیے بغیر خدا کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ بتوں کی خوشنودی کے لیے وہ کچھ رسمیں ادا کرتے تھے۔ طائف کے علاقے میں جس بت کو پوجا جاتا تھا اس کا نام لات تھا، جو انسانی یا حیوانی شکل کا نہیں تھا۔ وہ بہت بڑا پتھر تھا جسے چٹان کہا جا سکتا ہے۔ یہ چٹان باقاعدہ مربع شکل کی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ مربع شکل کا قدرتی طور پر بنا ہوا چبوترا تھا جس پر شاید کسی زمانے میں کوئی بت رکھا گیا ہو، لیکن طلوع اسلام کے دور میں یہ صرف چبوترا تھا اور ارد گرد کے قبائل اسی کو پوجتے تھے۔
जनवरी 630 ईस्वी की उस रात जब कबीला हवाजन के सरदार कबीला सकीफ की दावत पर ताइफ आए और मालिक बिन औफ और दुरैद बिन असम्मा उन्हें मक्का पर हमले के लिए उकसा रहे थे, हवाजन के एक सरदार ने मशवरा दिया कि काहिन को बुलाकर फाल निकलवाई जाए कि हमारा हमला कामयाब होगा कि नहीं। ये फाल तीरों के जरिए निकाली जाती थी जिसे अजलाम कहते थे। बहुत से तीर इकट्ठे रखे होते थे, किसी पर हाँ लिखा होता था, किसी पर नहीं। बुत का कोई मजावर या काहिन मजहबी पेशवा इस तरकश से एक तीर निकालता और देखता था कि इस पर हाँ लिखा है या नहीं। ये फाल का जवाब होता था। मजावर की निस्बत काहिन को बेहतर समझा जाता था। काहिन दानिशमंद होते थे, उनके पास पुर असर और दिल में उतर जाने वाले अल्फाज का जखीरा होता था और उनके बोलने का अंदाज तो हर किसी को मुतासिर कर लेता था। काहिन फाल निकाले बगैर गैब की खबरें दिया करते और लोग उन्हें सच माना करते थे। अगली सुबह हवाजन और सकीफ के सरदार एक काहिन के सामने बैठे हुए थे। उनमें से किसी ने अभी बात भी नहीं की थी कि काहिन बोल पड़ा, अगर मैं गैब की खबर दे सकता हूँ और आने वाले वक्त में भी झांक कर बता सकता हूँ कि कैसा होगा क्या होगा, तो क्या मैं ये नहीं बता सकूंगा कि तुम्हारे दिलों में क्या है? उसने कहा, तुम अपनी जबानों को साकिन रखो और मेरी जबान से सुनो कि तुम क्या कहने आए हो। तुम जिस दुश्मन पर हमला करने जा रहे हो वो यूं समझो कि सोया हुआ है। उसने मक्का पर कब्जा किया है और वहाँ के इंतजामात सीधे कर रहा है। वो अपनी बादशाही की बुनियादें पक्की कर रहा है। मक्का में उसके दुश्मन भी मौजूद हैं। हर किसी ने मोहम्मद का मजहब कबूल नहीं किया। मुकद्दस काहिन दुरैद बिन असुम्मा ने कहा, हमें ये बता कि हम मोहम्मद को खबर होने से पहले उसको दबोच सकते हैं? क्या हमारा अचानक हमला मक्का के मुसलमानों को घुटनों बिठा सकेगा? काहिन ने आसमान की तरफ देखा, कुछ बुड़बुड़ाया और बोला, आने वाले वक्त के पर्दों को चाक करके देखा है। तुम्हारा हमला अचानक होगा। मुसलमानों को उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें उन्हें काट रही होंगी। कौन है जो बरसती तलवारों में संभल कर अपने आप को बचाने की तरकीब कर सकता है? यही वक्त है, यही मौका है। मुसलमान अगर संभल गए तो तुम अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकोगे। फिर मुसलमान तुम्हारे घरों तक तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हारे खजानों को और तुम्हारी औरतों को तुम्हारी लाशों के ऊपर से गुजार कर अपने साथ ले जाएंगे। अजलाम की जरूरत नहीं। लात ने इशारा दे दिया है और पूछा है कि मुझे पूजने वालों की तलवारें अभी तक न्यामों में क्यों हैं? कोई कुर्बानी? एक सरदार ने पूछा। हाम, काहिन ने कहा, एक हाम। अगर है तो दे दो, नहीं है तो अपने कबीले से कहो कि पीठ न दिखाएं, अपने खून की और अपनी जानों की कुर्बानी दें। हाम की तलाश में वक्त जाया न करें। जाओ, मैंने तुम्हें खबर दे दी है, मक्का में मुसलमान दूसरे कामों में मसरूफ हैं, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं। ये वक्त फिर नहीं आएगा। हम उस ऊंट को कहते थे जिसकी चौथी नस्ल पैदा हो जाती थी। उसे ये लोग अपने बुत के नाम पर खुला छोड़ देते थे। इस ऊंट को मुतबर्रक समझकर इस पर कोई न सवारी कर सकता था, ना इससे कोई और काम लिया जाता था। इस पर खास निशान लगा दिया जाता था। इसे जो कोई देखता था इसका एहतराम करता और उसे अपने खाने की चीजें खिला देता था। जब हवाजन और सकीफ के सरदार काहिन की आशीर्वाद लेकर चले गए तो काहिन अंदरूनी कमरे में चला गया। वहाँ वो बूढ़ा यहूदी बैठा था जिसे गुज़श्ता रात ज़ियाफत के दौरान मालिक बिन औफ ने इशारे से कहा था कि वो सबको बताए कि महकूमी और गुलामी क्या होती है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, काहिन ने उसे कहा। अब ये लोग मक्का की तरफ कूच में ताखीर नहीं करेंगे। क्या उन्हें कामयाबी हासिल होगी? बूढ़े यहूदी ने कहा। कामयाबी का इन्हिसार उनके लड़ने के जज्बे और अक्ल पर है, काहिन ने कहा। अगर उन्होंने सिर्फ जोश और जज्बे से काम लिया और अक्ल को इस्तेमाल न किया तो मोहम्मद की अस्करी काबिलियत उन्हें बहुत बुरी शिकस्त देगी। मेरा इनाम तुम्हारा इनाम साथ लाया हूँ, बूढ़े ने कहा और आवाज दी। दूसरे कमरे से एक हसीन लड़की आई। बूढ़े यहूदी ने अपने चौगे के अंदर हाथ डालकर सोने के 2 टुकड़े निकाले और काहिन को दे दिए। मैं कल सुबह इस लड़की को ले जाऊंगा, बूढ़े ने कहा। मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, काहिन ने कहा। मैंने तुम्हारे कहने पर इन लोगों को कहा है कि फौरन हमला करें, लेकिन इन सरदारों में समझ बूझ है, हालात को समझ लेते हैं। उनका बूढ़ा सरदार दुरैद बिन सुम्मा पहले से जानता था कि मुसलमान मक्का में अभी जम के नहीं बैठ सके। उनके सामने और बहुत से मसले हैं, उन पर हमले के लिए यही वक्त मौजू है। हवाजन और सकीफ के सरदार अपने इरादे की तस्दीक के लिए मेरे पास आए थे। अच्छा हुआ कि उनसे पहले तुम चोरी छुपे मेरे पास आ गए। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों को खत्म किया जाए, बूढ़े यहूदी ने कहा। मौरिख लिखते हैं कि हवाजन और सकीफ 2 ताकतवर कबीले थे। मुसलमानों ने मक्का फतह कर लिया तो इन दोनों कबीलों को ये खतरा महसूस हुआ कि दोनों के लोग अलग अलग बस्तियों में रहते हैं और बस्तियों की तादाद ज्यादा है और ये एक दूसरे से दूर दूर भी हैं। मुसलमान हर बस्ती पर काबिज होकर दोनों कबीलों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उन्होंने सोचा कि कबीले को मुत्तहिद करके मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया जाए। दोनों कबीले लड़ने वाले आदमियों को साथ लेकर हनैन के करीब औतास के मकाम पर ले गए
ان کے سرداروں نے چھوٹے چھوٹے کئی اور قبائل کو اس قسم کے پیغام بھیج کر کہ مسلمان ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں اپنا اتحادی بنا لیا تھا۔ اس متحدہ لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی تھی۔ اس کا سپہ سالار مالک بن عوف تھا۔ اس نے لشکر کے ہر آدمی کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنی بیوی بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے آئے۔ اس نے اس اجازت کا جواب یہ پیش کیا تھا کہ مکہ کا محاصرہ بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو لشکریوں کو اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کا غم نہ ہوگا کہ معلوم نہیں کیسے ہوں گے۔ اس اجازت سے تقریباً سب نے فائدہ اٹھایا تھا۔ اس طرح جتنا لشکر لڑنے والوں کا تھا اس سے کہیں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی۔ اونٹ بھی بے شمار تھے۔ درید بن السمہ بہت بوڑھا تھا۔ وہ میدان جنگ میں جانے کے قابل نہیں تھا، لیکن لڑنے اور لڑانے کا جو تجربہ اسے تھا وہ کسی اور کو نہیں تھا۔ سپہ سالار مالک بن عوف کو بنایا گیا تھا، لیکن اس میں خوبی صرف یہ تھی کہ وہ بہت جوشیلا تھا۔ درید کو اس کے تجربے کی وجہ سے بلایا گیا تھا۔ درید بن سمہ اس وقت اس لشکر میں شامل ہوا جب لشکر اوتاس کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ وہ شام کے وقت پہنچا۔ اسے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی تھی۔ اس نے بکریوں اور گدوں کی آوازیں بھی سنی۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ لشکر کے ساتھ بچے، بکریاں اور گدھے کون لایا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ سپہ سالار نے بال بچے اور مویشی ساتھ لے جانے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ انہیں ساتھ لانے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ مالک درید بن سمہ نے مالک بن عوف کے خیمے میں جا کر پوچھا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے ایسا لشکر پہلی بار دیکھا ہے جو لڑنے والے لشکر کی بجائے نقل مکانی کرنے والوں کا قافلہ معلوم ہوتا ہے۔ مجھے تمہاری جنگی فہم و فراست پر ذرا سا بھی شک نہیں میرے بزرگ، مالک بن عوف نے کہا، لیکن میں نے جو سوچا ہے وہ تم ساری عمر نہیں سوچ سکتے۔ میں نے لشکریوں سے کہا تو یہ ہے کہ محاصرہ لمبا ہو جانے کی صورت میں انہیں اپنے اہل و عیال اور مال مویشی کے متعلق پریشانی پیدا ہو جائے گی، لیکن میں نے سوچا کچھ اور ہے۔ میں مکہ کو محاصرے میں نہیں لوں گا بلکہ یلغار کر دوں گا۔ مسلمانوں کو ہم بے خبری میں جا لیں گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان لڑنے میں کتنے تیز اور عقل مند ہیں۔ وہ پینترے بدل بدل کر لڑیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے آدمی ان کی بے جگری کے آگے ٹھہر نہ سکیں۔ وہ جب دیکھیں گے کہ ان کی عورتیں اور جوان بیٹیاں اور بچے اور دودھ دینے والے مویشی بھی ساتھ ہیں تو وہ انہیں بچانے کے لیے جان کی بازی لگا کر لڑیں گے اور زیادہ بہادری سے لڑیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ تجربہ عمر سے حاصل ہوتا ہے مالک، درید نے کہا۔ تیرے پاس جذبہ ہے، غیرت ہے، جرت ہے، لیکن تیری عقل ابھی خام ہے۔ لڑائی میں ان لوگوں کا دھیان آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ یہ یہی دیکھتے رہیں گے کہ دشمن پہلو سے یا عقب سے ان کے بال بچوں تک تو نہیں آ گیا۔ دشمن جب ان پر جوابی حملہ کرے گا تو یہ تیزی سے اپنے بیوی بچوں تک پہنچیں گے کہ یہ دشمن سے محفوظ رہیں۔ تو بہت بڑی کمزوری اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ محمد کی جنگی قیادت کو تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک قابل سالار ہے۔ وہ تیری اس کمزور رگ پر وار کریں گے۔ وہ کوشش کریں گے کہ تیرے لشکر کی عورتوں اور بچوں کو یرغمال میں لے لیں۔ انہیں دور پیچھے رہنے دو اور مکہ کو کوچ کرو۔ احترام کے قابل بزرگ، مالک بن عوف نے کہا، تم بہت پرانی باتیں کر رہے ہو۔ تم نے محسوس نہیں کیا کہ اتنی لمبی عمر نے تمہیں تجربوں سے تو مالومال کر دیا ہے، لیکن عمر نے تمہاری عقل کمزور کر دی ہے۔ اگر میں سپہ سالار ہوں تو میرا حکم چلے گا۔ میں جہاں ضرورت سمجھوں گا تم سے مشورہ لے لوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ درید بن سمہ یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ یہ موقع آپس میں الجھنے کا نہیں تھا۔ تم لشکر سے کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو، مالک بن عوف نے کہا۔ جو کام مجھے کرنا ہے وہ میں تمہیں بتائے بغیر کروں گا، درید نے کہا۔ مجھ میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی، لڑا سکتا ہوں۔ اس نے اپنے خیمے میں جا کر قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور اتنا ہی کہا، جب حملہ کرو گے تو تمہارا اتحاد نہ ٹوٹے۔ تمام لشکر سے کہہ دو کہ حملے سے پہلے تلواروں کی نیامیں توڑ کر پھینک دیں۔ عربوں میں یہ رسم تھی کہ لڑائی میں جب کوئی اپنی نیام توڑ دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ شخص لڑتا ہوا جان دے دے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا اور شکست نہیں کھائے گا۔ نیام توڑنے کو وہ فتح یا موت کا اعلان سمجھتے تھے۔ کسی بھی تاریخ میں ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ درید بن سمہ نے قبیلے کے سرداروں سے کہا ہو کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اوتاس میں ہی رہنے دیں، لیکن دو مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی کے وقت صرف حوازن قبیلہ تھا جس نے اپنی عورتوں، بچوں اور بکریوں وغیرہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ اتنے زیادہ قبیلوں کی متحدہ فوج مسلمانوں کو تہس نہس کرنے آ رہی تھی۔ اس سے پہلے جنگ خندق میں اتنے زیادہ قبیلے مسلمانوں کے خلاف متحد ہوئے تھے۔ اب مالک بن عوف اس امید پر متحدہ فوج کو لے کر جا رہا تھا کہ وہ مکہ پر اچانک ٹوٹ پڑے گا۔ اس لشکر کو اب اوتاس سے مکہ کو کوچ کرنا تھا اور اس کوچ کی رفتار بہت تیز رکھنی تھی۔ اوتاس میں لشکر کا قیام اس لیے زیادہ ہو گیا تھا کہ دوسرے قبیلوں کو وہاں اکٹھا ہونا تھا۔ اگر اس لشکر میں صرف لڑنے والے ہوتے تو لشکر فوراً مکہ کی طرف پیش قدمی کر جاتا۔ اس میں عورتیں اور بچے بھی تھے اور ان کا سامان بھی تھا، اس لیے وہاں سے کوچ میں خاصی تاخیر ہو گئی۔ اس دوران مکہ کی گلیوں میں ایک للکار سنائی دی، مسلمانوں ہوشیار، تیار ہو جاؤ۔ وہ ایک شتر سوار تھا
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف جاتے ہوئے اعلان کرتا جا رہا تھا، خدا کی قسم میں جو دیکھ کر آیا ہوں وہ تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، کیا شور مچاتے جا رہے ہو؟ کسی نے اسے کہا رکو اور بتاؤ کیا دیکھ کر آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤں گا۔ وہ کہتا جا رہا تھا تیار ہو جاؤ، حوازن اور ثقیف کا لشکر